الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کے سلطان اپنی جگہ ہے۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کے سلطان اپنی جگہ ہے۔ بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے قرآن کریم کے حوالے سے صرف دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ نمبر 1، قرآن کلام اللہ ہے۔ نمبر 2، قرآن سیرت مصطفیٰ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا کہ قرآن کلام اللہ ہے، دنیا میں جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی وہ فقط کتابیں ہیں اور قرآن کلام اللہ ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں کہ کتاب اور کلام میں فرق کیا ہے۔ کتاب وہ ہوتی ہے جو لکھی ہوئی نازل ہو، اور کلام وہ ہوتا ہے جو بولا جائے۔ ہم نے جتنی بھی آسمانی کتابیں دیکھی وہ فقط لکھی ہوئی نازل ہوئی۔ ہم نے تورات، انجیل، زبور کو دیکھا، وہ صرف لکھی ہوئی نازل ہوئی۔ جب ہم نے قرآن مجید کو دیکھا، وہ لکھی ہوئی نازل نہیں ہوئی کتاب، بلکہ رب کلام فرماتا گیا اور محمد پہ نازل ہوتا گیا۔ سامعین محترم، قرآن مجید کے بارے میں امام غزالی سے پوچھا گیا تو امام غزالی نے فرمایا قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کو 6 سال کا بچہ بھی اور 80 سال کا بوڑھا بھی اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل فرماتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حالانکہ پہاڑ اتنے مضبوط، اتنے بلند، اتنے سخت ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکے تو ایک معصوم بچہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ برداشت نہیں کر سکے تو ایک کمزور ضعیف بوڑھا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اے لوگو، اس اعتراض کا جواب دارالعلوم کے 40 سالہ محتمم قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سورج کی بھی روشنی ہوتی ہے، چاند کی بھی روشنی ہوتی ہے۔ اگر آدمی سورج کی روشنی کے نیچے بیٹھے خون گھولتا ہے، گرمی ہو تو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وہی روشنی چاند میں جا کر چاندنی سے آئے، اگر آدمی اس کے نیچے بیٹھے تو لذت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے رب کا جلالی کلام میرے پیغمبر کے جمالی سینے میں اترا۔ جب میرے پیغمبر کے جمالی سینے کے ذریعے امت کو پہنچتا ہے تو وہ اب کلام جلالی نہیں بلکہ جمال میں تبدیل ہو گیا۔ اس لیے امت کے 6 سال کے بچے نے بھی اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اور 80 سال کے بوڑھے نے بھی اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، جہاں تک تعلق ہے دوسری بات کا کہ قرآن سیرت مصطفیٰ ہے، دنیا میں سیرت بیان کرنے والے بڑے بڑے خطباء ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ ہمیں جو سبق امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ملا اس کی شان نرالی ہے۔ امی جان رضی اللہ عنہا سے کسی نے عرض کیا، اے امی جان، ہمیں حضور علیہ السلام کے اخلاق تو بتائیں۔ امی جان رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو وہ کہنے لگا میں قرآن تو دن رات پڑھتا ہوں، میرے اس سوال کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ امی جان رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جو کچھ قرآن میں ہے میرے نبی کی سیرت ہے۔ اگر ہم قرآن کی طرف دیکھیں اور حضور کی سیرت کی طرف دیکھیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن واعظ ہے، نبی واعظ ہے، قرآن ہدایت ہے، نبی ہادی ہے، قرآن رحمت ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، قرآن نور ہے، نبی سراجم منیرہ ہے۔ قرآن نے حضور کی سیرت کو یوں کھولا کہ عقل تنگ رہ جاتی ہے، ہر چیز کو کھولا ہے، حتیٰ کہ حضور کے شہر کی بھی قسمیں کھائی ہیں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب ہم اس شہر کی قسمیں کھاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہاں بیت اللہ ہے، اس لیے نہیں
کہ یہاں آب زمزم ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں صفا مروا ہے، بلکہ اس لیے یہاں آپ کا نزول ہوگا۔ اگر آپ کا آنا مقصود نہ ہوتا تو میں رب اس کی قسم نہ اٹھاتا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم، وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم صاحب قرآن ہے ہم۔ سبحان